اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سلسلہ دروس کا درس نمبر 153 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 تلاوت کر رہے ہیں ہم۔ کل ہم نے آیت نمبر 58 آیت نمبر 58 ہم نے پڑھی تھی، اور آج آیت نمبر 59 سورہ نساء کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ درس کو شروع کریں، شب شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ درس کو شروع کریں گے۔ امام فرماتے ہیں، صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ۔ ہر انسان کا سچا اور صحیح دوست اس کی عقل ہے۔ ہر انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا جہل ہے۔ جہالت وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس میں ملوث ہو جائے تو امام معصوم، جن کو اللہ نے امام بنا کر کے بھیجا، جن کی شہادت کی یہ شب ہے، انسان ان کو نہیں پہچان سکتا۔ جب ان کو نہیں پہچانے گا تو ان کے اوپر ظلم کرے گا، ان کو اذیتیں دے گا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو ظالمین و دشمنان نے اپنے جہل کی وجہ سے شہید کیا۔ لہذا پھر دوبارہ 8ویں امام کی شب شہادت کے سلسلے میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اب آج کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اولی الامر کی حکومت کے سلسلے میں ہے، صاحبان امر کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ قبل اس کے کہ آیت کو آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ و مختصر تفسیر پیش کروں، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے بارے میں ذرا سا بیان کہ کل آیت میں یہ حکم تھا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانات کو ادا کرو، امانت الی اہلہا، جو اس کے اہل ہیں۔ اور بعض مفسرین نے جو یہاں پہ بیان کیا تھا کہ یہ امانت کون سی ہے؟ حکومت دنیاوی حکومت، الی اہلہا، اس کے اہل ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدالت کے ساتھ۔ لہذا حکومت کے اہل قرآن مجید کی روشنی میں ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف پلٹا دو، اللہ رسول کے ذریعے فیصلہ ڈھونڈو، اس کا صحیح فیصلہ کیا ہے۔ کس صورت میں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو قیامت پر، تو آپسی اختلاف کو پلٹاؤ۔ فردو یعنی فیصلہ ان سے چاہو، فیصلہ ان سے چاہو، یہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہترین چیز ہے، بہتر ہے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنے مسائل کا حل کرو۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ راستہ جو ہے بہترین ہے، بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ گزشتہ آیت میں حکم جو بنانا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا، جس کے بارے میں ذکر تھا کہ وہ عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے، عدالت کے ساتھ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ان تحکموا بالعدل، عدالت کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کے فیصلہ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا۔ اور قاضی کب ہوگا؟ جب حکومت ہوگی۔ تو عدالت کے ساتھ اگر قاضی چاہیے تو پھر آپ کی حکومت بھی ہونا چاہیے۔ ان تود الامانات الی اہلہا، اور امانت کو پلٹاؤ اس کے اہل کی طرف۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی، یہ حکومت کی جو امانت ہے اس کے اہل کے سپرد کرو، گزشتہ آیت میں تھا۔ آج کی آیت میں یہ خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت یہاں پر پہلے تو تکرار ہوا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم بھی خدا کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن مجید کے ایک ایک لفظ معنی رکھتے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اطاعت کی جو تکرار ہوئی ہے بے معنی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کی تکرار ہے۔ پہلا اطیعوا جو لفظ آیا اس میں احکام خدا ہے، یعنی احکام خدا جو ہیں اس پر عمل کرو، واجبات کو انجام دو، محرمات سے بچو، چاہے جیسا بھی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، گنہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو۔ بعض نے کہا نہیں، ہر بادشاہ اولی الامر نہیں ہے، بلکہ جو دین کے خلاف کام نہ انجام دے۔ بعض نے کہا نہیں، اس سے علماء و دانشوران مراد ہیں۔ بعض نے کہا اولی الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد پہلے کے 4 خلفاء ہیں۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ اولی الامر سے مراد جو لشکر کا سردار ہے وہ ہے۔ یہ ان کے یہاں اختلاف ہے، لیکن شیعہ تمام مفسرین متفق ہیں کہ اولی الامر سے مراد وہ 12 امام ہیں جن کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، اور جن کو رسول اللہ نے بتایا ہے، جن کے نام کی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ یہ شیعہ اور اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں اولی الامر کون ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن شیعوں میں اولی الامر کون ہے یہاں پر مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لہذا اولی الامر کو چونکہ عادل ہونا چاہیے، گزشتہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا، جو فیصلہ کرنے والا عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کے ساتھ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے کہ جو ظلم نہ کرنے والا ہو، جنایت نہ کرنے والا ہو۔ جو خود ظالم ہو وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اولی الامر سے مراد، چونکہ اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی، اطاعت یہاں پر مطلق آیا ہے، ایسا نہیں کہ بعض چیزوں میں اطاعت کرو بعض چیزوں میں اطاعت نہ کرو، بلکہ مطلق چونکہ آیا ہے۔ تو اب اگر آپ مراد لیں کہ اس سے ظالم بادشاہ، کوئی عام
حکومت کا سربراہ، لشکر کا سردار، کمانڈر، یہ اولی الامر ہیں، تو پھر آیت اس پہ صدق نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت مطلق کہہ رہی ہے کہ ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اب اگر وہ بادشاہ جو خود گناہ کرتا ہو اس کی اطاعت مطلق نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اولی الامر جو لفظ آیا ہے اطاعت خدا و اطاعت رسول کے ساتھ آیا ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی یہ اولی الامر وہ ہوگا جو اللہ اور رسول کے زمرے میں آئے گا، نہ کہ گنہگار انسانوں کے زمرے میں آئے۔ لہذا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اولی الامر معصوم ہونا چاہیے، معصوم ہے، لہذا اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ امام زمانہ کا نام پیغمبر نے بیان کیا کہ میری آخری حجت جو کہ پردہ غیب میں رہے گی، پوری تفصیل کے ساتھ پیغمبر نے بیان فرمایا۔ اور اہل سنت نے بھی روایتیں نقل کی ہیں، بہت سارے اہل سنت نے، جس میں 12 اماموں کے، جیسا کہ آپ مشہور کتاب آپ سنتے رہتے جنابیع المعدت اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس میں 12 اماموں کے نام لکھے ہیں۔ اور پھر پیغمبر کی ایک حدیث جس کو تمام علماء اہل سنت نے نقل کیا، وہ کیا ہے؟ الائمۃ 12 کل من قریش۔ پیغمبر نے فرمایا میرے 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، 12 امام، الائمۃ 12 امام 12 ہوں گے۔ لہٰذا جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ 12 امام ان کے یہاں مشخص و معین و متعین ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ 12 امام کون ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے بعد قیامت تک کے لیے دین کی ذمہ داری دی ہے اور جن کو حکومت کا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا نے ان اہل بیت کو نہیں پہچانا، ان کی اطاعت نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ ظلم کیا، جیسا کہ آج شب شہادت امام رضا ہے، اسی اولی الامر کی 8ویں کڑی۔ لیکن اب جنہوں نے علی علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ 12 امام جن کا پیغمبر نے ذکر کیا تھا، الائمۃ 12 امام 12 ہوں گے، جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، اب وہ کم و زیادہ کرتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے بنی امیہ کے بادشاہوں کو لاتے ہیں، کبھی بنی عباس کے بادشاہوں کو لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ لہذا اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 12 پورا ہو جائے، لیکن جنہوں نے سنت رسول پر عمل کیا، رسول کی احادیث صحیح طریقے سے جن تک پہنچی، وہ شیعہ 12 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ اور اطاعت مطلق آیا جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، دیکھیے اطاعت کا ایک ذکر وہاں پہ بھی آتا ہے کہ اطاعت کرو اپنے والدین کی اطاعت، لیکن والدین کی اطاعت کا جہاں پہ تذکرہ ہے، ساتھ میں آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض موارد میں اطاعت نہ کرو، لیکن اولی الامر کی جہاں اطاعت کی بات ہے وہاں پر مطلق آیا ہے، یعنی یہ غلط حکم دے ہی نہیں سکتے۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ اطیعو بھی ہے، اور لا تطع سبیل المفسدین، اطاعت نہ کرو مفسدین کے راستے، اطیعو بھی ہے، لا تطع بھی ہے۔ لہذا قرآن میں سرچ کر سکتے دیکھ سکتے ہیں، اطیعو لا تطع، اطاعت کرو اور کن کی اطاعت نہ کرو، کن کی اطاعت کرو، کن لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ لا تتبعو، لا تطع، لا تتبعو، یہ الفاظ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 13 مرتبہ یہ ذکر ہوا ہے، لا تطع لا تتبعو، یعنی ان کی اطاعت نہ کرو، کن کی اطاعت نہ کرو، 13 جگہ پر قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ 13 گروہ ہیں ایسے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی، یہ مطلق آیا ہے۔
اور جیسا کہ آیات کی روشنی میں وقت نہیں ہے کہ کوئی بیان کرے خلاصے کے طور پر. پہلا کیا؟ مفسد، جو فساد کرنے والا ہے، مفسد فی الارض ہے، وہ اس کی اطاعت نہ کرو قرآن کی آیت کی روشنی میں. جو مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے، اس کی اطاعت نہ کرو. جو سابقہ گمراہی رکھتا ہے، پہلے گمراہ تھا، کہ اس کی اطاعت نہ کرو. اب آپ سمجھتے جائیں کون اسلام کب لایا. جو سابقہ گمراہی رکھتا ہو اس کی بھی اطاعت نہ کرو. لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جو جاہل ہے، جس کے منہ سے سنائی دے دے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ اس کی بھی اطاعت نہ کرو. یا پھر افراطی قسم کے، افراط و تفریط کرنے والے، افراط کرنے والے، بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والے، بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے، ان کی بھی اطاعت نہ کرو. اور جس کا قلب یاد خدا سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرو. تو یہ آیت، لیکن جس آیت کے بارے میں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اس میں اطیعوا لفظ مطلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نہیں ہے. اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اب جو ہے اولی الامر چونکہ لا تطع کہا، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو. اب جو مفسد ہے، مفسد فی الارض ہے، وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہے وہ بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر وہ ہوگا جو کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو. جو رسول کی گود میں آتے ہی کہے کہ میں کہو یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یہ اولی الامر ہے. اولی الامر جاہل نہیں ہو سکتا. لا تطع جاہل، جاہل کی اطاعت مت کرو، تو لہذا اولی الامر جاہل نہیں ہو سکتا. یا سابقہ اس کا خراب ہو، وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. لہذا اولی الامر وہ ہوگا، وہ ہے کہ جس کی حکومت صرف کسی ملک پر، کسی علاقے پر نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، جس کی حکومت دلوں پر ہے، جس کی حکومت انسان کو اللہ نے مختار چونکہ بنایا ہے، قبول نہیں کیا، یہ انسان کی بدقسمتی ہے. ورنہ ان کی حکومت چرند پر ہے، پرند پر ہے، درختوں پر ہے، پہاڑوں پر ہے، زمین پر ہے، آسمان پر ہے. اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. یہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں. یہ اولی الامر وہ ہیں جو معصوم ہیں. لہذا جو اولی الامر کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی خطاب ہے کہ یہ اطاعت ہم ان کی کرنا ضروری ہے. یعنی ہمارا ہر کام وہ ہونا چاہیے جو علی پسند ہو، جس کو مولا علی پسند کرتے ہوں. یعنی عملی اطاعت کا ہونا ضروری ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی رسول کی. اور اولی الامر کیا ہے؟ مطلق آیا ہے، کوئی شرط اور قید نہیں ہے. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، والدین کی اطاعت کا حکم تو آیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، وبالوالدین احسانا، لیکن جہاں پر والدین کی اطاعت ہے یہ مطلق نہیں آیا ہے. اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے، کیوں کہ اولی الامر معصوم ہے. غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اطاعت مطلق ہے. اب جہاں والدین کی اطاعت کی ذکر ہے وہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ دین کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرو. ان کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، واجب مستحب نماز کے لیے ہو سکتا ہے، منع کریں ان کو تکلیف ہے تو آپ نہیں پڑھیے. مستحب روزہ ہے، منع کریں تو نہ رکھیے. لیکن اگر کہیں واجب روزہ نہ رکھو تو یہاں پر اطاعت ان کی واجب نہیں ہے. قرآن مجید نے تخصیص کیا ہے، والدین کی اطاعت میں مطلق نہیں ہے، اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے. جیسا کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 میں ذکر ہے، وَإِن جَاهَدُوكَ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ ماں باپ اس بات پر مجبور کریں اللہ ان تشرک بی ما لیس لک بہ العلم، کہ وہ مجبور کریں کہ تم شرک کرو، ما لیس لک بہ العلم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ تم کو شرک کی دعوت دیں اگر، تو پھر ان کی لا فلا تطعہما، والدین کی اطاعت نہ کرو. یعنی یہاں پر آیت نے کہا کہ ایک آیت میں کہا کہ والدین کی اطاعت کرو، دوسری آیت میں آگے تخصیص کیا، لیکن اولی الامر کی اطاعت مطلق آیا ہے. یعنی اگر یہ والدین توحید سے دور کرنا چاہیں، اطاعت خدا سے دور کرنا چاہیں تو پھر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے اس صورت میں.
لیکن اولی الامر کے لیے جو اطاعت آئی ہے، لفظ اطاعت ہے، وہاں پر مطلق آیا ہے، اس کا کوئی متخصص قرآن میں نہیں ہے، اطاعت مطلق ہے، یعنی اولی الامر غیر معصوم ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مطلق آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ رسول اللہ بھی معصوم، اس کے بعد 12 ائمہ جو ہیں وہ بھی معصوم، لہذا اطاعت ان کی مطلق ہے۔ جو ہم نے بیان کیا دو اطاعت ہیں، ایک والدین کی اطاعت جو کہ غیر معصوم ہیں، ایک اولی الامر کی اطاعت جو کہ اولی الامر کی اطاعت جو کہ معصوم ہے۔ جہاں پر غیر معصوم کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں پر تخصیص آئی ہے کہ اگر وہ یہ غلط حکم دے تو اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن جہاں پر معصوم کا تذکرہ ہے وہاں پر اولی الامر کا جہاں پہ تذکرہ ہے وہاں پر مطلق آیا ہے۔ لہذا اطاعت دو طرح کی ہوگی کہ معصوم کی اطاعت، ایک غیر معصوم کی اطاعت۔ جہاں پر غیر معصوم کی اطاعت ہے وہاں پہ تخصیص آئی ہے کہ اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو قبول نہیں کرو، لیکن جہاں پر اولی الامر کی اطاعت کی بات ہے وہاں پہ تخصیص نہیں ہے، لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولی الامر کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر تخصیص ہوتی کہ اولی الامر کی اطاعت کرو اگر تمہیں وہ شرک کی دعوت نہ دے، اگر تمہیں دین سے گمراہ نہ کر دے، لیکن چونکہ مطلق آیا ہے لہذا واضح ہے کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اولی الامر کی پیروی جو مطلق ہے اس کا یعنی غلط حکم یہ دے ہی نہیں سکتے، یعنی معصوم ہیں، معصوم ہونا چاہیے۔ اگر تمام اسلامی فرقے قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق عمل کریں تو پھر تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر سب نے مولا کائنات کو رسول کا جانشین قبول کیا ہوتا جیسا کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا تھا، پھر آج سنی شیعہ اختلاف نہیں ہوتا، سب ایک ہوتے۔ لیکن رسول اللہ کی شہادت کے بعد کہا کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا، کسی کو جانشین نہیں بنایا، کہا خود سے بنا لو۔ وہ رسول جو میدان جنگ کا سپاہی و سردار خود بناتا ہو، جب وہ جا رہا ہے دنیا سے اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو کہتے امت اپنے سے بنا دے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اولی الامر سے مراد جیسا کہ تفاسیر و روایات سے ثابت ہے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، وہ صاحبان امر ہیں کہ جن کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، اور جب مطلق واجب ہے تو اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو توفیق دے کہ تیرے رسول اور اولی الامر کو ہم ان کی معرفت حاصل کریں، ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے احکام پر ہم چلیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی باعزت و باوقار، با افتخار اور اچھی زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی ہم کو ان کے ساتھ معشور کیا جائے جو کہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، وہ اولی الامر کی جن سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ کے بعد قیامت تک سیرت رسول، سنت رسول کے جو محافظ ہیں، جن کے ذریعے سے صحیح دین ہم تک پہنچا ہے۔ پروردگارہ آخر میں ہماری دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ایام عزا چل رہے ہیں، ہم عزاداری سید الشہداء اپنی توان کے مطابق انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی عطا فرما، علمی ترقی و روحانی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔